السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ عمران خان کے خلاف مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک و قوم کو لوٹنے والے ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اور اگر عمران خان لا علم ہیں اس ساری کارروائی سے جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ اور اگر وہ جان بوجھ کر معاملات پر صرف نظر کر رہے ہیں، ان مافیاز کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو سپیس دے رہے ہیں، تو پھر ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور حلف کی خلاف ورزی پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ابھی اس کی میں آپ کو تازہ ترین مثال دیتا ہوں، وہ ہے تابش گوہر کی تقرری۔ ابھی کل ہی تابش گوہر کو ان کا معاون خصوصی برائے پیٹرولیم بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ معاون خصوصی برائے توانائی تھے، لیکن دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ تابش گوہر صاحب وہ شخصیت ہیں، جب وہ توانائی کے ایس اے پی ایم تھے تو اس سے پہلے وہ کے الیکٹرک کے سی ای او تھے، یعنی کہ جو توانائی کے بارے میں عمران خان کی معاونت کر رہے تھے شخصیت، ان کا خود انٹرسٹ وابستہ تھا بجلی کے شعبے سے، اور وہ کے الیکٹرک کے سی ای او تھے۔ اور کے الیکٹرک اس وقت ملکیت ہے، بلکہ آج بھی ملکیت ہے، ابراج گروپ کے عارف نقوی کی۔ اور یہ عارف نقوی وہی شخصیت ہیں جو عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کے سب سے بڑے فنانسر رہے ہیں، یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ان کی سب سے بڑی اے ٹی ایم رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے، یعنی کہ اس والی تقرری سے پہلے، تابش گوہر بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی جو آڈٹ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی تھے اور رسک مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بائیکو کمپنی جو بائیکو پیٹرولیم لمیٹڈ ہے، یہ بھی ابراج گروپ کی ہی ملکیت ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو جو پس پردہ شخصیت نظر آئے گی وہ عارف نقوی ہی ہیں، اور یہ وہی عارف نقوی ہیں جن کو لندن کے اندر گرفتار کیا گیا امریکی حکومت کے کہنے پر کہ یہ بندہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے اور ہمارے کئی لوگوں کے پیسے کھا کے بھاگ گیا۔ یعنی کہ وہ بندے کے ساتھ جو اس کا دست راست ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کا ایس اے پی ایم ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایف آئی اے کی طرف سے جو ابھی حال ہی کے دنوں میں جو پیٹرولیم انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی بائیکو پاکستان لمیٹڈ کا ذکر موجود ہے، اور یہ ذکر بھی موجود ہے کہ اس کمپنی نے بھی پاکستانی عوام کو اربوں روپے کا چونا لگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے، جو تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس کے اندر باضابطہ طور پر اس کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کمپنی کے ڈائریکٹر کون تھے؟ تابش گوہر صاحب۔ اور الزام کیا تھا کہ جس وقت ملک کے اندر آئل کا بحران تھا تو یہ ان کی کمپنی کیا کرتی تھی کہ یہ ایران سے آئل کو سمگل کراتی تھی بہت بڑی تعداد میں، اس کا بہت چھوٹا حصہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ ہم ایرانین آئل جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ اور بحران کے دنوں کے اندر انہوں نے اپنی جو آئل ریفائنری لگائی ہوئی تھی ہب میں، وہ بھی بند کر دی تاکہ پاکستان کے اندر جو ان کے اپنے ڈپوؤں کے اندر جو سمگل شدہ آئل پڑا تھا اس کو ہم پروسیس نہ کر سکیں۔ اور جیسے ہی قیمتیں بڑھیں 15 دن کے بعد تو انہوں نے اپنے آئل کو پروسیس کرنا شروع کیا، اور وہ جو آئل انہوں نے $10 سے $12 یا اس سے بھی کم قیمت پر، چونکہ سمگلڈ آئل تھا، کم قیمت پر خریدا تھا، وہ پاکستانی عوام کو مہنگے داموں بیچا۔ یہ اس پیٹرولیم انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر لا علم ہے۔ اور اگر وہ لا علم ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو تو پھر اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر اس سے پیچھے کی میں آپ کو بات بتاؤں تو ندیم بابر صاحب تھے، ان سے پہلے جو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم تھے، ان پر بھی یہی الزام تھا کہ وہ اس شعبے سے تعلق رکھتے تھے جس کا کام بجلی بنانا تھا، یعنی کہ نجی شعبے میں قائم بے شمار بجلی گھر، تقریباً 12 بجلی گھروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وہ ممبر تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی تو ان کی ذاتی تھی جس کا نام ہے اورینٹ کمپنی، اورینٹ الیکٹرک پاور کمپنی۔ یہ وہ کمپنی کے مالک تھے، اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پرائم منسٹر کے معاون خصوصی بھی تھے۔ اور ان پر بھی یہی الزام تھا کہ جس وقت جو بجلی گھر گیس پہ چلنے کے لیے ریڈی تھے ان کو گیس کی سپلائی بند کر دی، اور جو کم استعداد کار والے بجلی گھر تھے ان کو چلایا، ان کو مہنگے فرنس آئل پہ چلایا، جس کی وجہ سے آج اس ملک کے اندر بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے تو پیسے کمانے تھے، انہوں نے مہنگا آئل لیا، فرنس آئل لیا، اسے بجلی گھر چلائے، جو گیس تھی اس کو امپورٹ نہیں کیا ایل این جی کو، جس کی وجہ سے گیس کے بجلی گھر ہو گئے بند، آئل پر بجلی بنی، ان کے لمبے چوڑے کھانچے لگے، اور اس کھانچوں کے بعد
انہوں نے اپنا حصہ لیا، پرائم منسٹر صاحب نے ان کو گھر بھیجا اور اس کے ساتھ ہی پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا کہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی ہمارے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، جو لوگ ہماری کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ بالکل کرپٹ نہیں ہیں، ان کا تو بالکل قبلہ صاف ستھرا، ہر طرح کا ان کو پاک صاف لوگ ہیں، بالکل فرشتوں کے جیسے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو ذکر بتاؤں، ان کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شوگر مافیا کے سب سے بڑے جن کا شوگر کا کاروبار ہے، خسرو بختیار صاحب، وہ بھی ان کی کابینہ کا حصہ ہیں۔ اور چینی سکینڈل اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا معاملہ ہے، کیونکہ آج ہی کابینہ کی اقتصادی کمیٹی نے انڈیا سے 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا آرڈر پاس کیا ہے، اس کو اجازت دیا ہے کہ پاکستان 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کر سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات آپ کو اس کے اندر میں یہ بتاؤں کہ اس امپورٹ پر جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا وہ 5% تھا، اور اس 5% ود ہولڈنگ ٹیکس کو ختم کر کے صرف 0.25 کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب جو چینی امپورٹ کی جائے گی اس پر جو ٹیکس ہے وہ صرف 0.25% ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو چینی سستی ملے، جبکہ وہ پالیسی جو غلط بنائی گئی اس کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جب ہم آپ کو خود یہاں پر بتاتے رہے کہ اس مرتبہ کچا گنا توڑ کے اس کی کرشنگ کی گئی ہے، اور جو شوگر ملز ایسوسی ایشن تھی اس نے خود خط لکھ کے بتایا تھا، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور یہ شوگر ملز مافیا کے لوگ ان کی کیبنٹ کے اندر بیٹھے رہے اور اس پالیسی سازی کا حصہ رہے، کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ادویات کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں، کسی نے کوئی نہیں روکا۔ عامر کیانی صاحب آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور اہم حکومتی عہدے کے حامل ہیں۔ عبدالرزاق داؤد صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان کے معروف انڈسٹریلسٹ ہیں، لیکن ایس اے پی ایم ہیں پرائم منسٹر کے، اور اس عرصے کے دوران ان کے اپنے کاروبار کو تو جو ہوا سو ہوا، لیکن ان کا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اینگرو پاکستان، ان کا جو داؤد کیمیکلز اور اس قسم کے جو بے شمار بزنس ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن اور وہ ان کے ممبرز بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی کہ یہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسی جگہ پر نظر آ رہا ہے یا کسی جگہ پر کوئی کرپشن نظر آ رہی ہے تو وہ صرف اپوزیشن کے بینچز کے اوپر ہی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اگر کوئی کارروائی ہے تو ادھر ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں پرائم منسٹر صاحب ان تمام معاملات سے لا تعلق ہو کے بیٹھے ہیں؟ یہ بڑا ایک سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ اگر تو وہ لا علم ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں، ان کو کیوں بلایا گیا، یا ان کی سفارش کس نے کی، کس کے کہنے پہ وہ بھرتی کیے گئے، کس نے ان کا امیج بلڈنگ کی پرائم منسٹر کے سامنے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کرسی کے لائق نہیں ہیں جس کرسی پہ وہ اس وقت بیٹھے ہیں اور ملک پر حکومت کر رہے ہیں، کیونکہ اتنا لا علم شخص جس کی لا علمی کی وجہ، جس کی لا علمی کی قیمت مجھے اور آپ کو اربوں روپے ادا کر کے بھرنی پڑے، تو یہ تجربہ تو کسی بھی صورت نہ قابل قبول ہے اور نہ ہی قابل پذیرائی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو میرے پاس آ گئے، جو میری چھتری کے نیچے آ گئے، جو اس بورڈ کے نیچے آ گئے، اس کے لیے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، تو یہ ایک ایسا قومی جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، کیونکہ غربت اور کرونا کی چکی میں پستی ہوئی اس قوم کے اربوں روپے کو اگر ایسی جونکیں چوس جائیں تو پھر اس پر سزا بنتی ہے، اور واضح سزا بنتی ہے، 2 ٹوک سزا بنتی ہے، اور اس پر کسی قسم کی کوئی رعایت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم حالیہ دنوں کے واقعات دیکھیں تو ہمیں میں آپ کو آج ہی کی اگر بات بتاؤں تو ایک جانب تو ہم نے چینی کو امپورٹ کرنے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے انڈیا سے، لیکن ساتھ ہی ہم نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کے خلاف کارروائی بھی کی ہے، FIR درج ہوئی ہے 22 مارچ کی، آج اس کو پبلک کیا گیا۔ تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے اگر لنکس کو اگر ہم جوڑیں کہ وہ اب اس بورڈ کے نیچے سے نکل گئے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، لیکن جو اس چھتری کے نیچے ہے آج بھی وہ اس بارش اور دھوپ سے محفوظ ہے، کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ 2 عملی کا نظام جو اس وقت ہمارے ملک پر رائج ہے، ایک جانب پرانا پاکستان
جہاں پر ہر قسم کے جھوٹ، ہر قسم کے دھوکے، ہر قسم کے فریب کی اجازت تھی، اور یہ ہے نیا پاکستان جہاں پر آپ کیموفلاج کر سکتے ہیں اس امبریلا کے نیچے آ کر۔ اب اگر آپ اس امبریلا کے نیچے آ کے خود کو کیموفلاج کر لیں گے تو پھر آپ کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی آپ کو پوچھنے والا ہے، اور آپ آرام سکون سے اربوں روپے کا ٹیکہ لگائیں گے اور گھر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد قانون بھی آنکھیں بند رکھے گا، عدالتیں بھی آنکھیں بند رکھیں گی، نیب کی طرف بھی وہ شوگر سکینڈل کو گئے ہوئے مدت ہوگی لیکن آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں پر معاملات آگے بڑھتے ہیں، کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں، لیکن صرف اور صرف خاموشی ہی اس کا جواب ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ خاموشی ہمارے وارے کی ہے، کیونکہ یہ خاموشی بڑی مہنگی پڑ رہی ہے مجھے اور آپ کو، اربوں کروڑوں روپے کی یہ خاموشی بہت مہنگی ہے، اور میرا خیال ہے اس خاموشی کی یہ قیمت ہمیں نہیں ادا کرنی چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔